الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه سيد العرب والعجم صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم المخصوص بکتاب نسخ شرائع من سبق وتقدم وبأمة هي أفضل الأمم وعلى آله وأصحابه وعترته مصابيح الظلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب حضرات باواز بلند محبت سے درود شریف پڑھ لیں اور یہ جو جگہ درمیان میں خالی پڑی ہے تھوڑا قریب قریب تشریف لے آئیں چند قدم اٹھ کر آگے آ جائیں محبت سے درود شریف پڑھ لیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حضرات سادات کرام علماء اہل سنت قراء حضرات حفاظ کرام نعت خوانان شیری لسان قابل قدر ارباب طریقت حاضرین و سامعین عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ۔ آج کی یہ خوبصورت پروقار عظیم الشان فقید المثال محفل پاک چوتھا سالانہ عرس مبارک حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیکر مہر و محبت حضرت پیر سید لال حسین شاہ صاحب شیرازی نور اللہ مرقدہ رحمہ اللہ تعالی آپ کے چوتھے سالانہ عرس پاک کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے۔ آپ حضرات بڑی محبت، شوق اور ذوق سے ہر سال عرس پاک کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی عرس شریف کی محفل اور سادات کرام کی تشریف آوری جلوہ فرمائی آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ علیہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس آستان پاک کو تا قیام قیامت اہل سنت و جماعت کا مرکز بنائے، حضور علیہ السلام کے دیوانوں پروانوں سے شاد و آباد فرمائے اور سادات کا خوبصورت گلشن اسی طریقے سے مہکتا رہے اور اس کی خوشبوؤں سے عالم فیض یاب ہوتا رہے۔ حضرات محترم، کافی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہے، کوئی زیادہ طویل گفتگو اس کا وقت نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ضروری عقیدے کے حوالے سے اور اصلاح کے حوالے سے اور فضائل کے حوالے سے میں کرنا لازمی سمجھتا ہوں۔ مجھے اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بزرگ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت عطا فرمائے۔ حضرت شیخ الحدیث علامہ محمد اشرف صاحب سیالوی ان کے حوالے سے یہ فرما رہے تھے، کوئی تفصیلی گفتگو نہیں، صرف ایک بات میں کر دیتا ہوں، 12 مرتبہ ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور ان سے قبل بھی سبق سنانے کا شرف حاصل ہوا اور ان کی گفتگو کے بعد بھی اس فقیر نے کچھ نہ کچھ سنانے کا شرف حاصل کیا۔ بہرکیف یہاں وہ تمام چیزیں اور اکابر اور اسلاف اور اساتذہ کا فیضان، وہ چیزیں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ آج ہم سارے حضرت قبلہ پیر سید لال حسین شاہ صاحب کے حوالے سے گفتگو کرنے اور ان کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی پختگی کے لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے بالکل مختصراً الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تُعِزُّ مَن تَشَاءُ، یہ رب کی شان ہے، جسے چاہے رب تعالیٰ عزت عطا فرما دے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ وہ خالق ہے، مالک ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر آئے چلے گئے، ان کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہوتا، اور کئی حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقت گزرتا چلا جاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرماتا ہے اور لوگوں کے اندر ان کی محبت، ان کی عقیدت وہ کم نہیں ہوتی، بلکہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ عرس کے لفظ پر اگر آپ غور کر لیں، لفظ عرس پر، تو عرس جو ہے یہ اس حدیث پاک سے لیا گیا کہ جہاں سرکار علیہ السلام کے غلام کو سوالوں کے جواب دینے کے بعد کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، جیسے دلہن سوتی ہے یا دلہا سوتا ہے، کیونکہ عروس کا لفظ یہ دلہا اور دلہن دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ تو سو جا، اب تیرے لیے کوئی پریشانی نہیں، تیرے لیے کوئی تکلیف نہیں، اب تجھے کوئی ستانے والا نہیں۔ عرس وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باادب غلام، حضور کی اصحاب، حضور کی آل پاک کا
بعد غلام جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام اور رب تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے نزول کا یوم ہوتا ہے. ایک طرف وہ دنیا والوں سے افتراق کر رہا ہوتا ہے, ان سے اس کی جدائی ہو رہی ہوتی ہے, اور دوسری طرف محبوب حقیقی, محبوب ابدی, محبوب حقیقی کی ملاقات نصیب ہوتی ہے. وہ محبوب کی ملاقات کو عرس کہتے ہیں, محبوب کے دیدار کو عرس کہتے ہیں, محبوب کے وصال کو عرس کہتے ہیں, محبوب کے ہجر کے خاتمے کو عرس کہا جاتا ہے, محبوب کے وصال کو عرس کہا جاتا ہے. انفصال ختم ہو گیا, جدائیاں ختم ہو گئی. جس محبوب کی خاطر تڑپتے ہوئے زندگی گزار دی, اب اس محبوب کی ملاقات کا وقت آتا ہے. موت وہ پل ہے یوصل الحبیب الی الحبیب جو یار کو یار سے ملا دیا کرتی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آوازیں بلند کر کے کہیے نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, عظمت و شان اولیاء, مقام اولیاء. ڈھیر ساری باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے وقت کے اندر اسے سمیٹ دوں اور وہ ساری چیزیں بالکل اجمالاً آپ کے ذہنوں کے اندر مضبوط ہو جائیں. آپ دیکھیں, عرس یہ اس اللہ والے کی یاد میں ہوتا ہے کہ جسے دنیا کی تکالیف, مصیبتیں, مشقتیں, ہر شے سے نجات مل جاتی ہے اور یار سے ملاقات نصیب ہو جاتی ہے. اس کو عرس کہا جاتا ہے. اگر اس کو ہم محدث طیبی کی زبان میں پیش کر لیں, علماء کے ذوق کے لیے, سادات کے ذوق کے لیے, کیونکہ میں یہاں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں. حضرت قبلہ پیر سید لال حسین شاہ صاحب آپ کو ہر بندے نے اپنے مزاج کے مطابق دیکھا ہے اور اپنے مزاج کے مطابق ہی سمجھا ہے. ایک بندہ وہ ہے کہ جو دیکھتا ہے حضرت قبلہ پیر صاحب کو, اس کے دل میں سادات کی محبت ہے, وہ اس عقیدت سے حضرت پیر صاحب کی شخصیت کو دیکھتا ہے. ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے دل میں مکہ المکرمہ, مدینہ المنورہ کا پیار ہے, وہ حاجی ہونے کے اعتبار سے, معتمر ہونے کے اعتبار سے حضرت کی شخصیت کو دیکھتا ہے کہ ہر سال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری اور پھر سرکار علیہ السلام کی آل پاک کے مزارات مقدسہ ان پر حاضری. ایک بندہ اس رنگ کے اندر دیکھتا ہے کہ میں عالم سمجھ کر ان کی عزت کرتا ہوں, اس کو حضرت قبلہ پیر سید لال حسین شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی شخصیت میں یہ وصف نظر آتا ہے. کوئی صوفی دیکھنا چاہے تو اسے صوفی نظر آتے ہیں, کوئی عاشق دیکھنا چاہے اسے عاشق نظر آتے ہیں, کوئی متقی دیکھنا چاہے اسے متقی نظر آتے ہیں, کوئی عالم دیکھنا چاہے اسے عالم نظر آتی ہیں, کوئی باعمل دیکھنا چاہے اسے باعمل نظر آتی ہیں, کوئی عقیدہ اہل سنت کا محافظ دیکھنا چاہے اسے پیر صاحب عقیدہ اہل سنت کا محافظ نظر آتی ہیں. کوئی بندہ اگر پیر صاحب کی شخصیت کو آل رسول کے اعتبار سے دیکھنا چاہے اسے آل رسول کی صورت میں چمکتے دمکتے مہتاب نظر آتی ہے. حضرت قبلہ پیر سید لال حسین شیرازی رحمت اللہ علیہ ہر بندے نے اپنی طبیعت کے مطابق سمجھا ہے, جو ان کی شان ہے وہ ان سب سے وراء نظر آتی ہے. ہر بندہ اپنی طبیعت کے مطابق سمجھتا ہے. کوئی صوفی ہونے کے اعتبار سے دیکھتا ہے, کوئی عالم ہونے کے اعتبار سے دیکھتا ہے, کوئی کسی اعتبار سے, کوئی کسی اعتبار سے دیکھتا ہے. ایک طرف وہ عالم ہو کہ جس کے پاس صوفیت نہ ہو, جس کے پاس عشق نہ ہو, وہ محض عالم ممکن ہے کسی بھی جگہ وہ گمراہ ہو جائے. اور ایک طرف وہ عاشق ہے کہ جو محض عاشق ہے, وہ علم دین سے دور ہے, قرآن و حدیث سے دور ہے, وہ بندہ بھی ممکن ہے کہ کسی جگہ پر ٹھوکر کھا جائے. اور جب دونوں کا حسین امتزاج ہو جائے, جی
جب دونوں کا حسین امتزاج ہو کہ علم بھی ہو اور عمل بھی ہو، تقوی بھی ہو، شریعت بھی ہو، طریقت بھی ہو، معرفت بھی ہو، حقیقت بھی ہو، تصوف بھی ہو، روحانیت بھی ہو، اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا چہرہ بتاتا تھا، بعد از وصال ان کا مزار اعلان کرتا ہے روحانیت یہاں بانٹی جا رہی ہے، رسول اللہ کی آل پاک کا فیضان یہاں بانٹا جا رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو ان کے وصال کا وہ یوم ہے کہ جس میں رب تعالیٰ نے انہیں محبوب کا قرب عطا فرما رکھا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت محدث طیبی یہ مشکات کے شارح ہیں اور صاحب مشکات، ان کی جتنی بھی تصریحات احادیث ہیں ان کی بنیادی طور پر آپ وضاحت فرماتی ہیں۔ شیخ محقق ان کے حوالے دیتی ہیں، ملا علی قاری ان کے حوالے دیتی ہیں، محدث ابن حجر حیثمی مکی شافعی ان کے حوالے دیتی ہیں۔ حضرت علامہ محدث طیبی رحمت اللہ تعالی علیہ مشکات کی شرح میں آپ اس نقطے پر بحث کرتے ہوئے جو عرس کے حوالے سے اور اللہ والوں کے یوم کے حوالے سے بحث کرتے ہوئے آپ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ کہہ دے محبت سے سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اعلم ان الموت ذریعۃ الى وصول السعادة الكبرى ووسیلۃ الى نیل الدرجة العليا وهو احد الاسباب الموصلة للانسان الى النعیم الابدی وهو انتقال من دار الى دار فهو وإن كان في الظاهر فناء وإضمحلالا لكن في الحقيقة ولادة ثانية لكن في الحقيقة ولادة ثانية وهو باب من أبواب الجنة أو كما قال۔ حضرت محدث طیبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اعلم اس بات کو اچھی طرح جان لے ان الموت ذریعۃ الی وصول السعادۃ الکبریٰ، موت ایک ذریعہ ہے بلند و بالا سعادت کو حاصل کرنے کا نام ہے، ووسیلۃ الی نیل الدرجۃ العلیٰ، ایک بلند درجے کے حاصل کرنے کا نام موت ہے، وہو احد الاسباب الموصلة للانسان الى النعیم الابدی، انسان کے لیے ابدی نعمتوں تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ تہے مزار چلے گئے، حقیقت یہ ہے وہو انتقال من دار الى دار، ایک گھر سے، ایک عالم سے، ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہونے کا نام موت ہے۔ انکان فی الظاہر فنان واضمحلالا، ظاہری طور پر اگرچہ موت فنا کا نام ہے، اضمحلال ہے، پریشانی ہے، لیکن فی الحقیقت ولادت ثانیت، لیکن حقیقت کے اندر موت دوسری مرتبہ پیدا ہونے کا نام ہے، ولادت ثانیہ کا نام ہے۔ اور کیوں نہ ہو جب محبوب سے ملاقات ہوتی ہے، جس محبوب کا ہاتھ لگے، جس محبوب کا اشارہ ہو، کنکریاں بول پڑے، جس محبوب کی جدائی ہو تو حسن حنانہ رونے لگ جائے، جس محبوب کا حکم ہو تو درخت چل کے قدموں کے اندر آ جائیں، جس محبوب کی بارگاہ میں پتھروں کو حیات مل جاتی ہے، پہاڑوں کو حیات مل جاتی ہے، درختوں کو حیات مل جاتی ہے، بے جانوں کو حیات مل جاتی ہے، تو جو حضور کا غلام ساری زندگی غلامی رسول میں گزار کر جائے گا، اس کے لیے موت یار کی ملاقات کا نام ہے، موت مٹ جانے کا نام نہیں، موت فنا ہونے کا نام نہیں، موت تو
دنیا کی قید سے آزاد ہو کر، دنیا کی قید سے آزاد ہو کر اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا معذرت کے ساتھ حضرات سادات تشریف فرمائیں، اور میں حضرت قبلہ پیر سید لال حسین شاہ صاحب، میں آپ کی روح پاک کو سنا رہا ہوں، کیونکہ میں آپ کے مزاج کو جانتا ہوں، کچھ نہ کچھ وقت مجھے ملا ہے آپ کی بارگاہ میں حاضری کا، میں اس مزاج پر گفتگو کر رہا ہوں، اور یقیناً آپ کی روح مبارک وہ مچل رہی ہوگی، اور سرکار کی شان و عظمت کے اندر اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ سادات کرام سبحان اللہ، ان کی دعاؤں سے یہ فقیر عرض کر رہا ہے کہ موت ولادت ثانیہ کا نام ہے، موت دوبارہ پیدا ہونے کا نام ہے۔ آپ سمجھتے ہیں مر جانے کا نام ہے، کہتے ہیں نہیں، موت دوبارہ پیدا ہونے کا نام ہے۔ یوں سمجھ لیں، یوں سمجھ لیں، زندگی شروع ہی یہیں سے ہوئی ہے، اب تک جو پہلے گزری ہے نا وہ تو محض ایک خواب کی طرح تھی۔ مرد ہمارا سر بسر در خواب دا گشت بیدار، آکے او رفت از جہاں، لوگوں کو خواب کے اندر جان بیدار وہ ہوا جو دنیا سے گیا۔ لوگ مردہ ہوتے ہیں کب؟ جب وہ رسول اللہ سے دور ہوتے ہیں، حضور کی آل سے دور ہوتے ہیں، اصحاب سے دور ہوتے ہیں۔ ایسا بندہ مردہ ہے، زمین کے اوپر رہے تو مردہ ہے، نیچے چلا جائے تو مردہ ہے، اور جو حضور کی محبت میں اپنے دل کے اندر عشق کا چراغ روشن کر لے، سبحان اللہ و بحمدہ، ایک عاشق کے لیے یہ عید کا موقع ہوتا ہے، اس کو عرس کہتی ہے، اس کے لیے خوشی کی انتہا ہوتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر دو جگہ پر یہ حدیث پاک موجود ہے جو بالاستیاب پڑھانے کے اندر آئی، ممکن ہے کسی اور آگے بھی جگہ پر ہو، لیکن دو مقامات میرے مستحضر ہیں، پیش نظر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کے صحابی، آپ نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھائی، حضرت ابو رافع راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی نا، تو آپ نے اس میں اذا السماء انشقت یہ سورت تلاوت فرمائی، اور آخر کے اندر آپ نے سجدہ فرمایا۔ اب راوی حضرت ابو رافع، ان کا ذہن تو یہی تھا کہ پہلے قیام ہوگا، قرات ہوگی، قرات کے بعد رکوع، رکوع کے بعد سجدہ، لیکن جب سجدہ ہو گیا قیام میں، سجدہ ہو گیا قیام میں آیت سجدہ پر، تو جب سجدہ ہوا نا نماز ختم ہونے کے بعد انہوں نے عرض کی کہ حضور یہاں پر جو آپ نے سجدہ کیا ہے، اس سجدہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ جھوم گئے، آپ فرماتے ہیں صلیت خلف ابی القاسم، میں نے ابو القاسم اپنے آقا و مولا کے پیچھے نماز پڑھی ہے، سرکار نے یہی سورت عشاء کی نماز میں تلاوت فرمائی، حضور علیہ السلام نے اسی مقام پر آ کر سجدہ کیا۔ اب جب سے میں نے حضور کو دیکھا ہے، لا ازال اسجد فیہا، لا ازال اسجد فیہا، لا ازال اسجد فیہا، میں سجدہ کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کب تک؟ حتی القاہو، یہاں تک کہ میری حضور سے ملاقات ہو۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور سے ملاقات ہو جائے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، میری حضور سے ملاقات ہو جائے۔ صحابی رسول کا عقیدہ پتہ چلا، حضور کی ملاقات ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ ایک مشہور حدیث پاک ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے حوالے سے بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کون فاطمہ الزہرا؟ اللہ اکبر کبیرہ، بخاری شریف، ترمذی شریف، کنز العمال، الجامع الصغیر، اسد الغابہ اور نور الابصار، دیگر کئی کتابوں میں یہ حدیث پاک ہے، مختلف مقامات پر مختلف الفاظ ہیں، میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ جو سیدہ پاک کے حوالے سے وہ میں آگے پیش کرتا ہوں، یہاں آپ کی عظمت کے حوالے سے میں ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ نا میرے آقا کریم علیہ السلام
صحابہ کرام میں تشریف لائے اور حضور نے حضرت سیدہ پاک کا خود تعارف کروایا. وہ تعارف جو سرکار کی زبانی ہوا ہے نا، وہ تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی حدیث پاک کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر ذرا سبحان اللہ و بحمدہ بڑے ذوق سے سماعت فرمائیں، اور پھر حدیث پاک کا شایان شان طریقے سے استقبال ہونا چاہیے. خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو آخذ بيد فاطمة فقال من عرف هذه فقد عرفها ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد وهي بضعة مني وهي قلبي وهي روحي وهي قلبي وهي روحي التي بين جنبي من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله أو فوق ذلك أو دون ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك أو كما قال رسول الله. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اللہ اکبر کبیرہ. حضور علیہ السلام تشریف لائے، سرکار نے ہاتھ پکڑا ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کا. ہاتھ پکڑ کر حضور فرماتے ہیں من عرف ہذہ، جو انہیں جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، وَمَن لَّمْ يَعْرِفْهَا، اور جو نہیں جانتا نا وہ جان لے. حضور تعارف کروا رہی ہیں، فرمایا جو نہیں جانتا وہ جان لے. فَهِيَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، یہ فاطمہ بنت محمد ہے. حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ درس حدیث پاک فرما رہے ہیں، اچانک فرماتی ہیں جاؤ جا کر دوبارہ وضو کر کے آؤ. حاضرین وضو کر کے آئے، استفسار کی نظر سے حضرت خواجہ صاحب کے چہرے پر دیکھا. کسی نے استفسار کی نظر سے جب دیکھا تو آپ نے جواب دیا، فرمایا یہ ٹھیک ہے، شیخ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، وضو تم سب کا تھا، حدیث پاک کا درس ہو رہا تھا، یہ بات اپنی جگہ بجا ہے، لیکن آگے جس ہستی کا نام آ رہا تھا نا اس کے نام کی عزت کا تقاضا ہے کہ دوبارہ وضو کر کے ادب کے ساتھ گردنیں جھکا کر اس کا نام لیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ، گردنیں جھکا کر سبحان اللہ بحمدہ. حضور تعارف کروا رہے ہیں سبحان اللہ. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں، ابو ایوب انصاری آپ فرماتے ہیں نور الابصار علامہ سید مومن بن حسن مومن شبلنجی، آپ نے یہ بات لکھی حدیث پاک اور دیگر بھی کئی کتابوں میں موجود. فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ثم ينادي مناد من بطنان العرش أن الجليل جل جلاله يقول نكسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم فإن هذه فاطمة بنت محمد تريد أن تمر على الصراط أو فوق ذلك أو دون ذلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتی ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم القیامت، جب میدان قیامت قائم ہوگا رب تبارک و تعالی اگلے پچھلے سارے جمع فرما دے گا ایک میدان کے اندر، پھر ایک منادی اعلان کرے گا ان الجلیل جل جلالہ یقول،
رب تبارک و تعالی فرماتا ہے نکسو رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اے اہل معاشر اپنی گردنیں جھکا لو، اپنی آنکھیں بند کر لو، ان هذه فاطمہ بنت محمد تريد ان تمر على الصراط، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے کا ارادہ فرماتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس مقام پہ آکے نا سادات سے دعا لینے کے لیے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ میں نے اس کو تلاش کیا، مختلف حضرات محدثین شارحین ان کی شروحات دیکھی، مختلف کتب دیکھی کہ سیدہ پاک کی عزت کے لیے یہ فرمان ہوگا کہ گردنیں جھکا دو، آنکھیں بند کر لو۔ تو حالانکہ امہات المومنین بھی تو ہیں، سرکار کی اور شہزادیاں بھی تو ہیں، اور مقدس خواتین بھی تو ہیں، صرف سیدہ کے لیے یہ فرمان کیوں ہوگا؟ تلاش کرتے کرتے ایک کتاب، دوسری کتاب، تیسری کتاب، جتنی میرے پاس میسر تھی، مہیا تھی، میں دیکھتے اس کو تلاش کرتے کرتے نا ایک مقام پر امام عبد الرحمن صفوری نے اس راز سے پردہ اٹھایا۔ وہ کہتے ہیں امام عبد الرحمن صفوری، وہ کہتے ہیں وجہ پتہ کیا ہے؟ عزت، عظمت، پاک دامنی، حضرت سیدہ پاک کی شان کا بلند و بالا ہونا، حیا، یہ ساری چیزیں دیگر حضرات کے اندر بھی مشترک ہیں، اور بھی حضور کی ازواج مطہرات ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ سیدہ کا ایک اپنا مقام ہے۔ حضور نے انہیں سیدۃ نساء العالمین فرمایا، سیدۃ نساء اہل الجنہ، لیکن جو عزت و عظمت اور حیا والی بات ہے یہ تو عورت کے اندر بھی موجود ہے۔ امام عبد الرحمن صفوری کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگر یزید پلید کی نظر حضرت سیدہ پر پڑ جائے، یزید آگے بڑھ جائے اور وہ سیدہ کے دامن، سیدہ کے قدموں سے لپٹ کر معافی مانگ لے کہ مجھے معاف کر دو، ان کے کرم کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اس کو بھی معاف کر دے گی۔ رب تعالیٰ یزید کو اور یزیدیوں کو چھوڑ جاتا۔ رب کے عدل کا تقاضا ہے کہ نہ یزید کو چھوڑا جائے نہ یزیدیوں کو چھوڑا جائے۔ جی تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس ایک خاص وجہ سے، اور بھی کئی ہوں گی، یہ میں ایک بات کر رہا ہوں، صرف ایک بات کہ وہاں پر گردنیں جھکا کر بات کی جاتی ہے، وہاں پر نظریں بند کر کے بات کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ محمد گلستو، اللہ اکبر، ہے تو فارسی لیکن چلیں چند دوست تو سمجھیں گے، پھر میں اس کو بیان کروں گا اردو کے اندر بالکل آسان کر کے۔ محمد گلستو علی روئے گل، محمد گلستو علی روئے گل، محمد گلستو علی روئے گل، شدہ فاطمہ درمیاں بوئے گل، شدہ فاطمہ درمیاں بوئے گل، شدہ فاطمہ درمیاں بوئے گل، محمد گلستو علی روئے گل، شدہ فاطمہ درمیاں بوئے گل۔ حضور پھول ہے، مولا علی اس کا روح ہے، اور سیدہ اس کی خوشبو ہے۔ جی سرکار گل ہے، حضرت مولا علی اس کا روح ہے بمعنی چہرہ، اور سیدہ پاک اس کی خوشبو ہے۔ پھول بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس کا چہرہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، خوشبو کو دیکھا نہیں جا سکتا، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ خوشبو کو محسوس کیا جاتا ہے، دیکھا نہیں جاتا، اسی لیے کہا محمد گلستو علی روئے گل، شدہ فاطمہ درمیاں بوئے گل، جو ادرش برآمد حسین و حسن، معطر ازا شد زمین و زمن، معطر ازا شد زمین و زمن، ہر طرف جو مہک موجود ہے یہ مہک رسول اللہ کی آل کی موجود ہے۔
رسول اللہ کی آل کی مہک موجود ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ لیکن جس کو بد عقیدگی کا زکام ہو نا، اس کو یہ خوشبو نہیں آتی۔ یہ جو آل رسول کی خوشبو ہے نا، جس کو بد عقیدگی کا زکام ہو نا، وہ حضور کی آل کا دشمن ہو، اصحاب کا دشمن ہو، ازواج مطہرات کا، حضور کی کسی بھی نسبت کا حیا نہ کرنے والا ہو نا، اس کو زکام ہوا ہے نا، اس کو یہ خوشبو نہیں آئے گی۔ اور جس کے تمام اعضاء وہ اپنی جگہ بالکل درست ہو اور سالم الاعضاء ہو اور سلیم القلب ہو، وہ تو اگر کوئی پالکی بھی اٹھا لینا تو کہتے ہیں نیچے ہٹاؤ، ان میں سید زادہ کون ہے، آل رسول کون ہے؟ میں رسول اللہ کی آل کے قدوں کے اوپر سوار نہیں ہونا چاہتا۔ خوشبو بتاتی ہے ان میں رسول اللہ کا بیٹا، یہ خوشبو بتاتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ سے پوچھا گیا سید کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا سید حسین ہوگا۔ کہا جی اور بھی ہو سکتی ہیں، اور بھی ہو سکتی ہیں، حسین اور بھی ہو سکتے ہیں۔ فرمایا سید شریف ہوگا۔ کہتے جی شریف اور بھی ہو سکتی ہیں۔ دو تین باتیں ہوئی نا، بالآخر آپ نے فرمایا سید سخی ہوگا۔ کہتا جی سخی اور بھی ہو سکتی ہیں۔ سید شریف ہو اور بھی ہو سکتی ہیں، سخی ہو اور بھی ہو سکتی ہیں، سید وہ شریف الطبع ہو، حسین ہو، جمیل ہو، اور بھی ہو سکتی ہیں۔ اس نے کہا حضور پھر کوئی ایسی بات بتائے کہ جس سے پہچان ہو جائے۔ فرمایا میں تجھے ایک پہچان بتاتا ہوں، اگر تیرا ناک درست ہونا تو سید زادے سے رسول اللہ کی خوشبو محسوس ہوگی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت اولاد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اچھا یہاں پر ایک مزے کی بات کروں، اعلیٰ حضرت کو بھی ہر بندہ اپنے مطلب کے مطابق لے رہا ہے، اپنے مطلب کے مطابق ہر بندے کو نام اعلیٰ حضرت کا ہی لیتے ہیں، آگے مطلب ان کا اپنا ہوتا ہے، مرضی اپنی ہوتی ہے، بات کو موڑ توڑ کر وہ اپنی بات اس سے پیش کر لیتی ہیں۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت کی اگر آپ سیرت مبارکہ کو پڑھیں نا تو وہ آل رسول کے سچے خادم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک سے محبت و عقیدت کا جو اظہار اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں، قریب قریب دیکھنے کے اندر اور نہیں ملتا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے نا، گنبد خضرا پر حاضری پیش کی، شیخین کریمین کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کیا، سب کچھ کرنے کے بعد جب جنت البقیع میں جہاں دیگر حضرات شہداء حضور کے اصحاب کے مزارات بھی ہیں اور حضور کی آل پاک کے مزارات بھی ہیں، وہاں جب پہنچے نا تو اب اعلیٰ حضرت کی کیفیت دیکھیں، کیفیت کیا ہے۔ ہر جگہ اعلیٰ حضرت بولنے والے بندے ہیں، چپ رہنے والے تو ہے نہیں۔ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں جی، اپنے بیگانے سارے مانتی ہیں کہ یہ بندہ بولنے والا ہے۔ فصاحت میں، بلاغت میں، علم میں، اسماء الرجال میں، حدیث میں، تفسیر میں، ہر فن کے اندر جس میں اعلیٰ حضرت آئیں بولتی ہیں۔ لیکن جب سیدہ کی بارگاہ میں آئے نا، اللہ اکبر کبیرہ، اب یہاں پر اعلیٰ حضرت ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی بارگاہ میں جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ حاضر ہوتی ہیں تو عرض کرتی ہیں، مجھ کو کیا منہ عرض کا، مجھ کو کیا منہ عرض کا، میں بول ہی نہیں سکتا، میرا منہ ہی نہیں عرض کرنے کا، مجھ کو کیا منہ عرض کا، لیکن فرشتوں نے کہا، مجھ کو کیا منہ عرض کا، مجھ کو کیا منہ عرض کا، لیکن فرشتوں نے کہا۔ جب میں نہ بول سکا تو پھر میری نمائندگی کرتے ہوئے فرشتے بولے، انہوں نے کہا شاہزادی در پہ حاضر
ہے یہ منگتا نور کا شاہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا۔ جو دوست پڑھ سکتی ہو ذوق رکھنے والے دوستوں کو دعوت ہے، مجھ کو کیا منہ عرض کا، مجھ کو کیا منہ عرض کا، مجھ کو کیا منہ عرض کا، لیکن فرشتوں نے کہا مجھ کو کیا منہ عرض کا، مجھ کو کیا منہ عرض کا، مجھ کو کیا منہ عرض کا، لیکن فرشتوں نے کہا شاہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا، شاہزادی در پہ حاضر، شاہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا شاہزادی۔ تھوڑا سا اس کے اندر ہلکا سا میں تبدیلی کرنے لگا ہوں، بالکل ہلکی سی۔ میری یہ اوقات نہیں کہ میں اعلیٰ حضرت کے کلام کے اندر کر سکوں، لیکن سائل ہوں نا، ہر بندہ پھر اپنی آخرت کا سوچتا ہے۔ جیسے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، شاہزادی در پہ حاضر، شاہزادی، میں اس کو یوں کہہ دیتا ہوں، شاہزادو در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا، مجھ کو کیا منہ عرض کا، لیکن فرشتوں نے کہا شاہزادو، شاہزادو، شاہزادو در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا، شاہزادو در پہ حاضر، شاہزادو در پہ حاضر۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، شاہزادو در پہ حاضر، شاہزادو در پہ حاضر، شاہزادو در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا۔ اب مل کے پڑھ لے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، میرے آقا تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، حضور نے ہاتھ پکڑا ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کا۔ حضور علیہ السلام فرماتی ہیں، من عرف ہذہ فقد عرفہا، جو انہیں جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ فہی فاطمہ بنت محمد، یہ فاطمہ بنت محمد ہے۔ وہی بضعۃ منی، یہ میرا ٹکڑا ہے۔ وہی قلبی، یہ میرا دل ہے۔ وہی روحی، یہ میری روح ہے۔ التی بین جنبی، میرے پہلو کے درمیان کے اندر میری روح موجود ہے۔ من آذاہا فقد آذانی، جو انہیں اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے رب تبارک و تعالیٰ کو اذیت دی۔ آقا کریم علیہ السلام کے وصال شریف کا وقت ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، میرے آقا نے سرگوشی فرمائی،
سیدہ زارو قطار رونے لگ گئی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ حدیث پاک کی راویہ ہیں. حضور نے دوبارہ سرگوشی فرمائی. حضرت سیدہ مسکرانے لگ گئی. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بتاؤ مجھے سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں حضور کا راز ہے ابھی نہیں بتاؤں گی. وصال شریف ہو گیا سرکار کا. بات کے اندر ایک دن سیدہ نے پوچھا بتاؤ بیٹی ہو میں ماں ہوں حق بنتا ہے میرا مجھے بتا دو. حضرت سیدہ نے فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ ارشاد فرمایا ہر سال جبریل امین ایک مرتبہ دور کرتے تھے. اس مرتبہ 2 مرتبہ انہوں نے دور کیا ہے. آخری وقت قریب ہے. حضور علیہ السلام کا یہ فرمان سن کر سیدہ رونے لگ گئی. پھر سرکار نے دیکھا سیدہ کا دل دکھ گیا. سیدہ رونے لگ گئی. حضور علیہ السلام نے دوسری بات فرمائی. حضور فرماتے ہیں انکی اول اہلی لحوقا بی. اے بیٹی میری اہل میں سے سب سے پہلے تم میرے پاس آنے والی ہو مجھے آ کر ملنے والی ہو. گویا کہ پتہ چلا حضور پہلے سے فرماتے ہیں قبر کے اندر ملاقات محبوب نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. یہ وہی عرس ہی چل رہا ہے. میں بیان تو کچھ اور کرنا چاہتا تھا لیکن جو بھی ہو گیا ذکر ہے نا سرکار کا. یہ وہی عرس ہی چل رہا ہے کہ ملاقات ہو جاتی ہے محبوب علیہ السلام سے. اس ملاقات کے لیے تڑپتے ہیں اس شوق. حضرت شیخ محقق فرماتی ہیں اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ جب سے یہ پڑھا ہے سنا ہے کہ سرکار قبر میں آتی ہیں دل کرتا ہے زندہ ہی قبر کے اندر چلے جائیں. دری جا بشارت است مر مشتاقان غم زدارا کہ گر بر امید این شادی جان دہند و زندہ درگور روند جائے دارد. دل کرتا ہے زندہ قبر کے اندر چلے جائیں. حضرت یاسی غازی پوری اس مقام پہ آپ فرماتے ہیں آج یہ عرس ہے. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی. کہ شب گور ہے اس گل سے ملاقات کی رات. کہ شب گور ہے اس گل سے ملاقات کی رات. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن کے اندر ہم پورے نہیں آئیں گے. کہ شب گور ہے اس گل سے ملاقات کی رات. کہ شب گور ہے اس گل سے ملاقات کی رات. ایک کتاب ہے چھوٹی سی رسالہ ہے داڑھی کا وجوب. اس کا لکھنے والا ہے مولوی زکریا کاندلوی جس نے وہ فضائل اعمال تبلیغی نصاب لکھی ہے. مولوی زکریا کاندلوی داڑھی کا وجوب. اس کا ٹائٹل آپ ہٹائیں اندر والا پہلا پیج آپ نکالیں جو مقدمہ ہے بنیادی جو باتیں وہ کر رہا ہے نا ان بنیادی باتوں کے اندر نیچے سے دیکھیں اوپر والی ایک لائن کے اندر یہ بات موجود ہے. کہتا ہے داڑھی کی ترغیب دلاتے ہوئے کہتا ہے داڑھیاں چہرے پر سجا لو قبر میں سب سے پہلے آگے جا کر حضور سے ملاقات ہونے والی ہے. جی حضور سے ملاقات ہونے والی ہے تو وہاں جا کر کیا جواب دو گے؟ یعنی معلوم ہوا کہ اپنے بیگانے اس بات کو تسلیم کرتی ہے. سرکار علیہ السلام قبر کے اندر جلوہ فرما ہوتے ہیں. حضرت قبلہ پیر سید لال حسین شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ